معزز اور محتشم قابل صد احترام سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے جس میں عزت اور ذلت کے متعلق بیان کیا گیا کہ عزت اور ذلت خدا کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ جس کو چاہے عزت عطا فرما دے، جس کو چاہے ذلیل و رسوا کر دے، جس کو چاہے کرسی پر بٹھا دے، جس کو چاہے نیست و نابود کر دے، وہ جس کو چاہے صحت عطا کرے، جس کو چاہے بیماری عطا کرے۔ یہ سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے تحت اس ماہ مقدس میں ایک صحابی رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اسلام کی تاریخ کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے، ان کے زمانے میں سے چند ایک گوشے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ پروردگار عالم ہمیں ان کی سیرت کو پڑھ کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سب سے بڑی بات حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہمارے سامنے آتی ہے، وہ دو باتیں ہیں۔ ایک تو نظریہ بلالی کیا ہے، جس کو علامہ اقبال نے بھی ایکسپلین فرمایا کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا مگر تلقین غزالی نہ رہی۔ کہ آج آذان تو موجود ہے لیکن اس آذان کے اندر وہ روح نہیں ہے جو روح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھی۔ وہ فلسفہ نہیں ہے۔ آج آذان کا وہ مقصد نہیں ہے جو جس مقصد کے لیے بلال نے آذان دی تھی۔ تو آذان کی رسم تو موجود ہے لیکن وہ صرف رسم کی حد تک ہے۔ تو جو کام رسم بن جائے اس کی ویلیو ڈیگریڈ ہو جاتی ہے، اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آج زیادہ تر ہمارے مذہبی معاملات الا ماشاءاللہ وہ صرف رسومات کی حد تک ہیں۔ ہمارے پیدائش سے لے کر تعزیت تک جتنے ہمارے معاملات ہیں عام طور پر وہ سارے ہم رسمن کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ کسی کے دل میں خدا اپنی محبت ڈال دے، خوف ڈال دے، تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے، شعور اور آگاہی پیدا ہو جائے تو ظاہر نصیب تو اس کی قسمت ہے۔ تو ہر دور میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ آخر اچھے انسانوں سے دنیا خالی تو نہیں ہو سکتی، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو نظریہ بلالی ہے آج اس سے ہم مجموعی طور پر محروم ہیں۔ نظریہ بلالی کی بنیاد غلامی کی زنجیروں کو توڑنے پر ہے، غلام بننے پر نہیں ہے، جس میں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی اور کہا کہ خبردار جتنا دل کرتا ہے مار مجھے، لیکن اب غلامی کی زندگی نہیں گزارا، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ یہ ہے وہ تصور جس کو علامہ اقبال نے بیان کیا۔ غلامی میں کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں۔ آپ جتنے بڑی حکیم بن جائیں، مدبر بن جائیں، عالم بن جائیں، لیکن جب تک غلام ہیں یہ چیزیں نہیں کام آئیں گی۔ غلامی میں کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں۔ جب آپ ہیں ہی غلام، نہ آپ کی تدبیر کام آئے گی، نہ آپ کا علم کام آئے گا، نہ آپ کی تلواریں کام آئیں گی، نہ توپیں کام آئیں گی، نہ آپ کی ایٹمی طاقت کام آئے گی، نہ آپ کے جنگی جہاز کام آئیں گے۔ وہ سارے کے سارے بالکل دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ تو کب یہ چیزیں کام آتی ہیں؟ جب ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیر۔ تو یہ ذوق یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ نظریہ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے، اور دوسرا یہاں پر عزت کا معیار کیا ہے۔ ہمارے یہاں اسلام کا معیار عزت کیا ہے، اسلام کس کو عزت دینا چاہتا ہے، اور آج ہم اپنے معاشرے میں کس کو عزت دیتے ہیں۔ جو دنیا جہان کا بدماش ہے اس کے ارد گرد دنیا اکٹھی ہوتی ہے، اس کے سامنے دنیا ہاتھ باندھ کے چلتی ہے، اس کی نگاہ نظر کے ہم منتظر ہیں۔ اتنی خوشامد ہم میں بڑھ چکی ہے
ہم اس کو خوش کرنے کے چکر میں. لیکن افسوس کہ جس خدا نے ہمیں زندگی دی کاش کہ ہم اس کو خوش کر لیں. تو اتنے ہم لوگ گر چکے ہیں کہ ہمارا جو معیار عزت ہے وہ تقویٰ نہیں ہے، وہ انسانیت نہیں ہے، وہ پرہیزگاری نہیں ہے، وہ جو ہے ہماری یہ پائٹی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کسی انسان کو ڈکلیئر کریں گے یہ باعزت انسان. جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس سکہ ہے، جس کی لاٹھی ہے، اس کی بھینس ہے، جس کے پاس بدماشی ہے، جو فراڈیا ہے پرلے درجے کا، جو کرپٹ ہے، سود خور ہے، بددیانت ہے، سود کے پیسے سے چند عمرے کر کے آتا ہے، بڑے ہم کو حاجی صاحب کہہ کر سلیوٹ کرتے ہیں. آج ہمارا جو عزت کا معیار ہے وہ گر چکا ہے. تو پھر مجھے بتائیے اس سے بدترین قوم اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ منٹو صاحب نے بڑی جو ہے وہ تلخ باتیں لکھی کہ جو قوم محرومیوں کو اپنی قسمت سمجھنا شروع کرے، ڈپریسو قوم، حد درجہ پست گمراہی میں گری ہوئی قوم، اور اس کو وہ یہ سمجھے کہ جو محنت نہ کرے، سٹرگل نہ کرے، کام نہ کرے، اور پھر کہے جی جو ہماری قسمت میں، اور اس پر الزام دے قسمت کو اور براہ راست خدا کو الزام دے، تو اس سے بدترین قوم اور کون سی ہو سکتی؟ جو قوم ظلم اور ناانصافی کو خدا کی مرضی سمجھنے لگے، جو خدا کی مرضی، جو قسمت میں لکھا ہو بس ہو ہی جائے. اور جہاں پر ظلم ہو رہا، بددیانتی ہو رہی، ناانصافی ہو رہی، اور لوگوں کا قتل ہو رہا، معاشی قتل ہو رہا، سماجی قتل ہو رہا، اور پھر کہا جائے کہ جی جو ہے صبر کیا جائے، بس موت کا دن معین ہوتا ہے. یعنی مظلومیت کو، قتل کو، وہ بھی خدا پر اس کو جو ہے وہ آپ اعتراض کریں. تو پھر انتظار کرنا چاہیے. علامہ اقبال نے کہا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، داستان تک نہ ہوگی تمہاری داستان. تو یہ ایک معیار عزت ہے. اسلام کس کو عزت دیتا ہے اور ہم آج کس کو عزت دے رہے ہیں؟ قتیل شفائی کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ دنیا میں قتیل اس کا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں. میری سوری مجموعی طور پر آج ہمارے اوپر جتنے مظالم ہو رہے ہیں، جس قدر ہم جو ہے وہ ظلم، جبر، غربت اور پریشانیوں کی چکیوں میں پس رہے ہیں، تو اس بات کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو کیا ہے ہمارا سب کچھ سامنے آ کہ دنیا میں قتیل اس کا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. اور یہی وہ بات تھی کہ جو جس نے مجبور کر دیا تھا امام حسین علیہ السلام کو یزید کے سامنے برسر پیکار ہونے سے، کہ جہاں پر بڑے بڑے مصلحت آمیز لوگ ہتھیار ڈال گئے تھے، لیکن وہاں حسین نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے. تو اسلام عزت کا معیار یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ عزت پیسے دولت میں نہیں ہے، عزت ظاہری شان و شوکت میں نہیں ہے. خدا جو ہے وہ ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ خدا کی نظر انسانوں کے دلوں پر ہوتی ہے. بس جس کے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، جذبہ اور لہر پیدا ہوتی ہے، وہ رنگ کا سیاہ فام بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقامی عزت پر فائز کر دیتے. اس کے متعلق اللہ نے فرمایا، اسی دن یہ آیت نازل ہوئی تھی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی ہوگا سب سے بہترین اور بزرگی والا انسان جو تم میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے. سید المؤذنین، اذان دینے والوں کے سردار حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، قیامت تک کے لیے جتنے لوگ اذان دیں گے، یہ اذان دینے کی مراد میں رسمی اذان کی بات نہیں کر رہا، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اذان دینے سے مراد ہے حق بات کرنا، سچ بات کرنا، اور پھر اس پر ڈٹ جانا، اور اس پر ڈٹ جانا بے شک کوڑے ہی پڑ رہے ہیں. تو یہ وہ اذان ہے. ان اذان دینے والوں کے سردار حضرت بلال حبشی، قیامت تک کے جتنے لوگ مجاہد اذان دینے والے آئیں گے. ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان. یہ ملا کی اذان ہے جو ہماری اذان، اس کی کوئی ویلیو نہیں. اذان وہ ہے جو بلال حبشی نے دی، جو مجاہد نے اذان دی، تو وہ اور اذان ہے. میں اس اذان کی بات کر رہا ہوں. تو ان کے سردار حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا
اس کانسیپٹ کو اور وسیع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بلال کون ہے؟ ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں، وآتق سیدنا، اور جس کو خرید کر ابو بکر نے آزاد کیا ہے وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے، وہ بھی قیامت تک کے لیے ہمارے سردار ہیں۔ اتنا یہ ہے اسلام میں عزت کا مقام۔ اسلام رنگوں کو نہیں دیکھتا، صورتوں کو نہیں دیکھتا، اسلام پیسے ٹکے کو نہیں دیکھتا، اسلام گاڑیوں کو بنگلوں کو نہیں دیکھتا، اسلام انسانیت کو دیکھتا ہے کہ جس کے اندر انسانیت پیدا ہو جائے اس کو اسلام عزت فراہم کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اسی تناظر میں آپ کا نامی بلال تھا، حبشہ کے رہنے والے تھے، والد گرامی کا نام رباح تھا، اور آپ کا ایک بھائی تھا خالد، 2 بہنیں تھیں۔ بچپن میں ہی والد دنیا سے فوت ہو گئے تھے، یتیمی میں پرورش پائی، غلامی میں زندگی گزاری، بالآخر بکتے بکاتے مکہ میں آ گئے۔ یہاں پر عبداللہ بن جدان، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اس وقت زمانہ کفر میں تھے، اور یہاں آ کر فروخت ہو گئے، ہاتھوں ہاتھ بکتے ہوئے۔ عبداللہ بن جدان نے خرید لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت بلال کی حالت زار کو دیکھتے کہ بھائی بھی ہے، بہنیں بھی ہیں، اور پورا خاندان غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، کبھی کس در پہ کبھی کسی در پہ، در در کی ٹھوکریں ہیں، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی۔ بہت سارے لوگ حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں۔ یعنی دور اول میں جو اوائل اسلام کا دور ہے، اس میں جتنے لوگ اسلام لانے والے تھے، ہر 10 آدمیوں میں سے کم از کم 5 آدمی وہ تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر بیعت کر کے مسلمان ہوئے تھے۔ ان میں ایک حضرت بلال حبشی۔ تو آپ نے تبلیغ کی اور آپ نے گزرتے گزرتے کہا کہ ابو بکر کب تک، بلال کب تک در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے اور ان دنیا کے خداؤں کو پوجتے پھرو گے؟ آؤ میں تمہیں اس گلی کا تعارف کرواتا ہوں جو تجھے مکہ کی گلیوں سے اٹھا کر کعبہ کی چھت پہ بٹھا دے گا۔ ان کی نگاہ عمیق نے دیکھا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلامی کی زنجیروں کو نہیں دیکھا، بلکہ در مصطفیٰ کو دیکھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ تعین کر لیا، ارادہ کر لیا۔ عبداللہ بن جدان نے ایک دن بھیجا بت خانے میں کسی کام کی غرض سے۔ تو اب یہ 2 باتیں ہیں جو کبھی بھی چھپ نہیں سکتی، کسی نہ کسی صورت میں سامنے تو آ ہی جاتی، ایک مشق اور دوسرا عشق، جو چھپائے بھی تو نہیں چھپتا۔ غالب نے کیا خوبصورت اس کی عکاسی کی ہے کہ عشق پر زور نہیں، عشق ہو، یہ اصل عشق حقیقی کی بات کر، یہ جو ڈرامے بازی ہے اس کی بات نہیں میں کہہ رہا، اور نہ ہی ہمارا کوئی اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی ہمارا ذہن اس طرف جانا چاہیے۔ عشق پر زور نہیں، یہ وہ آتش ہے غالب، لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لگتی نہیں ہے، لیکن جب لگ جائے تو پھر بجھتی بھی نہیں، یہ اس آگ کا کمال ہے۔ تو بت خانے میں بھیجا کسی کام کی غرض سے چڑھاوا چڑھانے کے لیے، اور وہاں پر گئے اور مٹی اٹھا کر ایک بت کے منہ کے اوپر ماری زور سے۔ ایک کافر نے ان کو دیکھا تو حضرت بلال حبشی نے کہا کہ جو پتھر اپنے منہ سے مٹی نہیں ہٹا سکتا وہ میرے دل کی میل کیسے دور کر سکتا؟ جو اپنے منہ سے مٹی صاف نہیں کر سکتا وہ میرے دل کی دنیا کیسے بدل سکتا ہے اور کیسے میرے دل کو صاف کر سکتا ہے؟ میں ان بتوں کو نہیں مانتا۔ نقش قدم ابراہیم علیہ السلام پر چلے اور بتوں کی نفی کی اور اس کے منہ پر مٹی اٹھا کر ماری۔ تو اس شخص نے جا کر شکایت کی عبداللہ بن جدان کے پاس، تمہارا غلام کافر مسلمان ہو گیا، وہ تو اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع ہو گیا۔ عبداللہ بن جدان وہ سردار تھا، ایک بڑا آدمی تھا کافروں کا، لیکن بزدل بھی بہت تھا۔ اس کو پتا تھا کہ یہ لوگ سارے میرے خلاف ہو جائیں گے، تو اس لیے اس غلام کو جلدی سے نکالو، کہیں یہ میرے لیے مصیبت کا باعث نہ بنے۔ اور اس نے ہاتھوں ہاتھ امیہ بن خلف کو فروخت کر، کچھ روایات میں آتا ہے اس نے کہا مفتی لے لو، مجھ سے اس کی جان چھڑاؤ، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ 50 دینار کا فروخت، الغرض مفت دیا یا 50 دینار فروخت کر دیا۔ امیہ بن خلف خرید کر گھر لے گیا
ایک دن ایسا ہوا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ جو کہ سابقین اولین میں سے اور اسلام کے پہلے بحر جرنیل ہیں، اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ حضرت عمار کی والدہ ہیں، حضرت یاسر کی والدہ ہیں، ان کی آنکھیں نکال دی گئی اور وہ پریگنینسی کی حالت میں تھی کہ مکہ کے چوراہے میں ابو جہل بدبخت نے نیزہ مارا تھا ان کے پیٹ میں، اور اس نے ایک قتل نہیں بلکہ 2 انسانوں کا قتل کیا تھا، اور تاریخ اسلام کی یہ سب سے پہلی شہیدہ ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی، حضرت بلال حبشی کو تپتے ہوئے ریگزار پر لٹایا گیا، حضرت عمار کو مکہ کے چوک میں اور بازار میں وہاں پر تکلیفیں دی جاتی، غریب خاندان سے تعلق، اسلام غریبوں سے شروع ہوا۔ یہ میری بات یاد رکھی، یہ اس پر حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام بدا غریبا، جب اسلام شروع ہوا تو غریبوں سے شروع ہوا، اور ان قریب وہ وقت آئے گا بس یعود غریبا، جب اسلام صرف غربا میں ہی رہ جائے گا۔ اس لیے کہ جو عمراء ہیں ان کے تو اپنے بہت سارے ناز نخرے، ان کو اپنے کاموں سے فرصت نہیں ہوگی، تو مجموعی طور پر کچھ عمراء جو ہیں وہ ایسے بھی ہیں جو حضرت عثمان غنی کے نقش قدم پر چلنے والے، تو لیکن یہ الٹیمیٹلی فیصلہ ہو رہا کہ ان قریب وہ وقت آئے گا کہ جب اسلام صرف غربا میں رہ جائے گا، یعنی اس کے ماننے والے وہ بھی ماڑے ماڑے لوگ ہوں گے، اس کے چاہنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس پر اپنی جانیں قربان کرنے والے، جن کو کوئی اپنی پرواہ نہیں ہوگی اپنے کاروبار کی۔ عمراء کو تو پرواہ ہوتی ہے کیا بنے گا، میرے اتنے بڑے بڑے بنگلوز، میرے بینک بیلنس، یہ سب کچھ کیا ہو جائے گا اگر میں جو ہے وہ کسی حق کی بات کر لوں گا، تو اس لیے ان کو پرواہ ہوتی ہے۔ لیکن غربا جب ڈٹ جاتے ہیں تو پھر ان کو پرواہ نہیں، تو اسلام یہ ترغیب دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اسلام کے لیے ورکنگ کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو اسلام یہ ترغیب دیتا ہے کہ آپ غربا پر انویسٹ کیجیے، آپ غربا میں انسٹیٹیوٹ قائم کیجیے، آپ غربا پر خرچ کیجیے، ان کی تعلیم و تربیت کا پروگرام بنائیں، وہ جہاں آپ کے فالوورز ہوں گے آپ سے بے حد محبت کرنے والے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اتنے ہی پکے مسلمان بنے گے، ان کے اندر اسلام کی محبت پیدا کرے۔ تو وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، ان قریب وہ وقت آئے گا جب غربا میں ہوگا۔ تو حضرت عمار کی فیملی بھی اسی سے تعلق رکھتی تھی، فقر و فاقہ رہتا تھا گھر میں، لیکن کلمہ پڑھ چکے تھے، تو جس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ جو ہے مالی طور پر تو وہ بے شک ظاہری طور پر تو وہ غریب ہو، لیکن وہ دل کا غریب باقی نہیں رہتا، کہ جس کو در دولت مل گیا ہے اور اس کو کیا چاہیے۔ الغرض کفار و مشرکین نے ظلم و ستم کی حد کر دی، ایک دن مکہ کے چوراہے میں لے آئے، وہاں پر بہت مارا، ابو لہب بھی موجود تھا، ابو جہل بھی، عتبہ شیبہ بھی، اوپر سے امیہ بن خلف بھی بلال کو لے کر آ گیا، اور سب نے مل کر کوڑے مارے باری باری کہ یہ کون سا نیا دین یہاں پر اختیار کر لیا ہے، اس کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانس بھی، نہ نیا دین رہے نہ اس کے پرچار کرنے والے رہیں، اور اس کو صفحہ ہستی سے جڑ کو کھیڑنا چاہتے تھے۔ لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ تباد ہوگے، اگر بال کو جتنی زور سے نیچے ماریں گے وہ اتنی نکھر کر اور اوپر جائے گی، تو یہ اسلام کی فطرت ہے۔ تو جب وہ تھک گئے مار مار کر تھک گئے، تو جب کوڑے مارتے تھے نا تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ و پکار کرنے کی بجائے مسکراتے تھے، فرمایا اور زور سے مار، اور زور سے مار۔ یہ وہ لہجہ دیکھیے ناصر کاظمی کا کہ بیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ تو جب غم بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر بھی لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب اسلام کی خاطر، خدا کی خاطر انسان غم اور تکلیف کو برداشت کرتا ہے تو اللہ اس کے اندر بھی چاشنی اور مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ غالب کو دیکھیے، انہوں نے اسی کنسپٹ کو کس طرح بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں غم سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، یعنی انسان جب غم سہنے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کے سارے دکھ مٹا دیے جاتے ہیں، مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئے، اور اس کی مشکل بڑھتے بڑھتے وہ مشکل نہیں رہتی بلکہ وہ آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ اور دکھ کا انتظار کرتا ہے، وہ کہتا ہے ایک اور آئے۔
جیسے ہم نعمتوں کے منتظر رہتے ہیں تو جو اس راہ کا متلاشی ہے وہ دکھوں کا منتظر رہتا ہے. وہ کہتا ہے ایک اور تکلیف رنگ بدل کر آئے, اس کو پھر اس میں سرور پیدا ہوتا ہے, اس میں لذت پیدا ہوتی ہے, اور اس میں اس کو اپنا حقیقی یار کا چہرہ نظر آتا ہے جس کے لیے وہ سرگرداں رہتا ہے. تو وہ پلٹ پلٹ کر جب تھک گئے تو امیہ بن خلف نے کہا کہ یہ میرے پاس حبشی غلام ہے, اس کے پاس بڑی طاقت ہے, اس کو دے ذرا کوڑا یہ مارتا ہے. تو حضرت بلال تو ایمان لے آئے تھے اور حضرت عمار کو بھی پتا تھا, لیکن باقی لوگوں کو بھی پتا نہیں تھا. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب سامنے کھڑے ہوئے تو حضرت عمار نے آگے ہو کر کہا چلو 2-4 جو تم مار سکتے ہو مار لو, جہاں اتنے ان لوگوں نے مار لیے ہیں تو 2-4 تم بھی مار لو, کوئی ایسا نہیں. انہوں نے کہا مار لو. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے گھوڑا اٹھایا اور اس کو گھمایا, اور اس قدر زوردار طریقے سے گھمایا, اور حضرت یاسر کی طرف سے کہا دیکھ کر کہ آپ نے سوچ کیسے لیا کہ میں آپ کو گھوڑا مار سکتا, جن زلفوں کے تم اسیر ہو میں بھی تو انہی زلفوں کا اسیر ہوں, میں بھی تو اسی در کا غلام ہوں جس در کے تم غلام ہو. آپ نے سوچ کیسے لیا کہ میں آپ کو گھوڑا مار سکتا. تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے یہ لذت آشنائی. وہ لذت آشنائی مل چکی تھی, اور پھر امیہ بن خلف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور زور زور سے وہ گھوڑا گھما رہے ہیں, اور ساتھ ان کی زبان پر بابانگ دہل جاری ہوا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. بابانگ دہل سب کے سامنے. جب موت نظر آ رہی, موت سامنے نظر آ رہی, یہاں پہ میری موت ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں, تو مجھے بتائیے کہ وہ کتنا بڑا چیلنج ہے وہاں پر کلمہ شہادت پڑھنا. تو سب کے سامنے بابانگ دہل پہلی مرتبہ آپ نے شہادت دی اور اپنے مسلمان ہونے کا سب کے سامنے اعلان کر دیا. یہ وہ نظریہ تھا, یہ وہ چیلنج تھا جو زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ ستمگر کی طرح ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزما, اور دیکھتے ہیں کتنا تم میں دم ہے. تو امیہ بن خلف کہنے لگا کہ بلال تو نے جوش میں آ کر یہ کام کر تو دیا ہے, تجھے خبر ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ پتہ ہے, یہی ہے نا کہ تو مجھے مارے گا, یہی ہے کہ تو مجھے مارے گا. پھر اس نے ظلم و ستم کی حد کر دی. وہ کون سا ایسا ظلم تھا جو حضرت بلال حبشی پر نہیں ڈھایا گیا, اور بازار میں ان کو گھسیٹا جاتا. ایک مرتبہ گلے میں رسی ڈال کر بازار کے اندر امیہ بن خلف نے گھسیٹا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ثابت قدم رہے, اور خدا نے ان کی ثابت قدمی کی گواہی دی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, کلمہ پڑھا, پھر وہ اس پر ثابت قدم ہو گئے اور ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش آ نہیں پائی. اللہ نے فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ, دنیا ان کی مدد کرے یا نہ کرے میں اپنے فرشتے ان کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہوں. لوگوں نے تانو تشنیع کی, انہوں نے کہا بلال پاگل ہو گئے, اب مزہ آیا ہے کلمہ پڑھنے کا, اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا لطف آیا ہے, تجھے کس نے کہا تھا کہ یہ کام کر؟ اور ایک شخص نے یہ کہا کہ بلال اگر تم واقعی سچے ہیں تمہارا خدا اور رسول, تو وہ تمہیں بچانے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا کہ تمہاری سوچ گھٹیا ہے اور تم نے بات بھی گھٹیا کی ہے, میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا کہ تجھے کیا نظر آیا ہے اس میں؟ اس نے کہا مجھے وہ کچھ نظر آیا ہے جو مصر میں حضرت زلیخا کو نظر آیا تھا, اور اس کے لیے تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی. خدا کی عزت کی قسم اگر مجھے اپنی گردن بھی کٹوانی پڑے تو بلال پیچھے نہیں ہٹے. یہ وہ لذت آشنائی ہے. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں کشتے زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب, وہاں پر تو صرف انگلیاں کٹی تھی اور قصد بھی نہیں تھا, ارادہ بھی نہیں تھا, نہ چاہتے ہوئے انگلیاں کٹ گئی. لیکن یہاں پر حسن اور لطف دیکھیے کہ چاہت بھی ہے, ارادہ بھی ہے, اور اس کے باوجود جو ہے وہ اس کے اندر خوشی بھی ہے, اور اپنی چاہت کے ساتھ سر کٹانے کے لیے مردان عرب تیار ہے. اور ان میں سر فہرست حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ. اور آپ کو جب مارتے تو آپ احد احد کہتے تھے, یہ بڑی مشہور بات ہے, آپ نے سنی ہو.
لیکن اس کے اندر ایک اور بات سنی کہ جب آپ کافروں کو صرف جب مارتے تھے اس وقت بھی احد احد کہتے تھے، جب آپ پر ظلم کرتے تھے، جب آپ کو کافر نظر آتے تھے نا چلتے پھرتے، تو آپ ان کو دیکھ کر بھی اونچی آواز سے احد احد کہتے تھے ان کو جلانے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو منانا بھی عبادت ہے اور دشمن کو جلانا بھی عبادت ہے۔ دشمن کو جلانا بھی عبادت ہے، دشمن کی غلامی عبادت نہیں۔ تو ان کو جلانے کے لیے بھی آپ احد احد کہتے ہیں۔ تو جب امیہ بن خلف ظلم کی حد کرتے تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ بلال تم آہستہ احد احد کر لیا کرو، اونچی آواز سے نہ پڑھا کرو۔ تو 2 دن کے لیے رک گئے، لیکن 2 دن آپ کو کوئی مار نہیں پڑی، 2 دن کوئی مار نہیں پڑی۔ جو عشق میں نہ ہو جفا تو وہ جفا ہی کیا ہے، ستم نہ ہو تو محبت میں مزہ ہی کیا ہے۔ تو پھر اونچی آواز سے بلند آواز سے احد احد کنارے لگانے شروع کر۔ یہ وہ بات ہے، بیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا۔ یہ وہ لطف ہے، یہ وہ چاشنی ہے جو اللہ تبارک و تعالی راہ اسلام میں تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کرنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن دیکھا بارگاہ رسالت باب میں حاضر ہوئے ابوبکر، اور پیغمبر ذی وقار بیٹھے ہیں کونے مسجد میں اور زارو قطار آنسو بہا رہے ہیں، زارو قطار آنسو بہا رہے ہیں۔ ابوبکر کہے حضور کیا ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی؟ اس قدر زارو قطار آنسو موتیوں کی لڑیوں کی مانند بہہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایک میرا ماننے والا، میرا چاہنے والا اذیت میں مبتلا ہے، کاش ابھی میرے پاس اتنے سورسز ہوں کہ میں اس کو ابھی آزاد کر کے لے کر آؤں۔ حضور آپ اپنی چاہت تو فرمائیے، بندہ غلام حاضر ہے، میں ابھی آزاد کر کے لے آتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر پہنچے، حضرت بلال حضرت عباس کو ساتھ لیا، پہلے ان کو وکیل کر کے بھیجا، بعد میں خود گئے امیہ بن خلف کو کہا مانگو کیا مانگتے، خود ایک پوائنٹ فیصلہ کرو۔ اس نے ریٹ لگایا، کہنے لگا 50 دینار کا لیا ہے، لیکن یہ بڑا زوردار غلام ہے، آپ کو نہیں دوں گا، اس لیے کہ آپ کو اس وقت طلب ہے اس کی، میں جانتا ہوں۔ 2000 دینار لوں گا، کروڑوں میں رقم بنتی، آپ 2000 دینار کو آج کی کرنسی میں کنورٹ کر کے دیکھو، 2000 دینار لوں گا، اور ساتھ جو آپ کا رومی غلام ہے، بڑا قیمتی غلام تھا، رومی غلام ہے، اور ساتھ جو لونڈیاں ہیں اور بڑی اوبیڈینٹ لونڈیاں تھیں، فرما بردار تھی، وہ بھی ساتھ لوں گا۔ یعنی ایک غلام، 2 لونڈیاں اور ساتھ 2000 دینار، اگر سودا منظور ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بات ہی نہیں کی، پیسے لے کر آئے، غلام لے کر آئے، لونڈیاں لے کر آئے، اس کو پکڑایا، نقد و نقدی فوراً سودا کیا، میں آزاد ہوں۔ اور امیہ بن خلف نے جب پیسے پکڑ لیے، سودا کر لیا، بلال کو آزاد کر دیا، تو چلتے چلتے ایک تائرانہ نظر سے وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ ابوبکر تو نے بڑا گھٹیا کا سودا کیا، یہ تو بڑا نکما اور بڑا کامچور، اور جو ہے اس پر الزامات لگانے لگا، یہ غلام ہے اور کتنا قیمتی تو مجھے مال دے کے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو کافر ہے اور تیری سوچ بھی کافروں والی ہے، تو نے مومنوں کی سوچ دیکھی ہی نہیں، اس لیے کہ بدبخت تیری نظر ہے امیہ صرف مال پر ہے، لیکن میری نظر سے آ کر دیکھ جو کہ دیوان مصطفیٰ پر ہے، نعرہ تکبیر، دنیا کے مال پر ہے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ آپ اس کو آزاد کر کے لائیں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تو مال و دولت کی بات کرتا ہے، میں خدا کی قسم، یمن اس وقت کا روم، یمن، ایران، یہ سارے سپر پاور میں آتے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر میرے پاس یمن کی سلطنت ابو بکر کے پاس ہے اور امیہ تو کہے کہ مجھے یمن کی سلطنت دے دے، پھر میں بلال کو آزاد کروں گا۔ فرمایا خدا کی عزت کی قسم، اگر یمن کی سلطنت بھی میرے پاس ہوتی میں وہ بھی دے کر بلال کو آزاد کروا کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تم آزاد کروا کے بھی لے آئے، مجھے بھی اس سودے میں شریک کر لیتے۔ عرض کرنے لگے حضور غلام اور آقا دونوں ایک سودے میں شریک نہیں ہوتے، جس طرح بلال آپ کا غلام ہے، ابو بکر بھی تو آپ کا غلام ہے۔ اور خدا نے یہاں پر بات کی امیہ بن خلف اور ابو بکر کے کریکٹر پر بات کی۔ ایک وہ ہے جو مال و دولت کو سمیٹ کر رکھتا ہے،
ان سعیکم لشتی فاما من آتی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری واما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی فسنیسرہ للعسری۔ ایک وہ ہے جو بے حد و حساب راہ خدا میں اپنا مال خرچ کر دیتا ہے اور اس کی بدولت ہم اس کی منزلیں آسان کر دیتے ہیں، ہم اس کے راستے کشادہ کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا کردار امیہ بن خلف کا ہے کہ جو مال و دولت کو سمیٹ کر رکھتا ہے اور خدا کے دین کی تقسیم کرتا ہے، فرمایا کہ ہم تنگیاں اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں کردار تمہارے سامنے ہیں، چاہو تو ابو بکر کے کردار پر عمل کر لو، چاہو تو امیہ بن خلف کے پیچھے چل سکتے۔